ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ حج کے ایام جو جاری و ساری ہیں ان کی مناسبت سے حج کی فرضیت کیا ہے، حج اللہ رب العزت نے کس بندے پر فرض کیا ہے، اور حج کی برکات مالی طور پر کیا حاصل ہوتی ہیں اور جسمانی طور پہ کیا حاصل ہوتی ہیں۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ حج خالی پیسہ خرچ کرنے کا نام ہے، کہ میرا پیسہ لگ جائے اور پیسہ خرچ ہو جائے۔ خالی یہ بات نہیں، بلکہ انویسٹ کرنے کا نام حج ہے۔ آپ جب حج کرتے ہیں تو آپ اپنا پیسہ اللہ کے پاس انویسٹ کر دیتے ہیں، اور اللہ کا کام یہ ہے کہ اللہ اسے 70 گنا واپس کر دیتا ہے۔ آپ کو اجر بھی مل جاتا ہے، فرض بھی ادا ہو جاتا ہے، اور پیسہ بھی وافر مقدار میں واپس ملتا ہے۔ عبداللہ ابن رواحہ رئیس المحدثین، امیر المؤمنین فی الحدیث، امام بخاری کے مایہ ناز استاد اور محدثین کے مرشد و کامل مقتدا، اور صوفیہ کے بھی مرشد، محدثین کے بھی پیشوا مقتدا، مفسرین کے بھی مقتدا، مجاہدین کے بھی مقتدا، آج بھی دنیا کا ہر مجاہد عبداللہ ابن مبارک کو اپنا جہاد میں بھی رہبر مانتا ہے۔ آج ہر محدث، حدیث پڑھانے والا اپنی نسبت عبداللہ ابن مبارک سے کرتا ہے، ہر تفسیر پڑھانے والا اپنی نسبت عبداللہ ابن مبارک سے کرتا ہے، یہاں تک کہ صوفیہ، چاہے وہ عبد القادر جیلانی کیوں نہ ہو، ہر صوفی اپنی نسبت عبداللہ ابن مبارک کی طرف کرتا ہے۔ آپ سے پوچھا گیا، اتنا اللہ نے آپ کو مال دیا ہے کہ آپ علماء کی بڑی تعداد کو حج پہ لے کے جاتے ہیں، اور ان کا سارا خرچہ، سارا اخراجات خود برداشت کرتے ہیں، اور اتنا VIP حج بھی کرا دیتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ آج لوگوں کو پتہ نہیں کہ حج انویسٹ کرنے کا نام ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں خالی قرض اتارنا ہے حج، کہ مجھ پہ فرض ہو گیا، لیکن جو بھی حج پہ لگاتا ہے، جتنا لگاتا ہے اللہ 70 گنا واپس لوٹا دیتا ہے۔ میں جتنوں پہ لگاتا ہوں مجھے واپس مل جاتا ہے۔ اسی لیے جو بندہ غریب ہو، تنگ دست ہو، بدحال ہو، وہ حج کے لیے تھوڑے پیسے جمع کرے اور حج پہ چلا جائے، میں بڑے دعوے سے کہتا ہوں اللہ اس کو خوشحال کر دے گا۔ بہت سے دنیا کو دیکھا ہے، مالدار آدمی حج نہیں کرے گا پریشان رہے گا، غریب آدمی حج کرے گا خوشحال ہو جائے گا۔ یہ اللہ کا رول ہے، اصول ہے۔ اور رئیس المحدثین عبداللہ ابن مبارک نے کہا کہ میں نے دیکھا، ہم نے سنا، قریب زمانہ میں تھے نا، چونکہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مایہ ناز شاگردوں میں سے ہیں آپ، اور آپ نے کہا ہم نے دیکھا کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار، جنتی نہیں، ہم تو جنت میں جانے کی بات کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں جنت میں لے جا، ہم دعائیں کرتے ہیں اللہ جنت دینا، لیکن جو جنت کا سردار ہے وہ کون ہے؟ حسنین کریمین، حضرت حسن، حضرت حسین، جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ہم تو جنت میں جانے کی دعا کرتے ہیں، وہ تو جنت میں لے جا سکتے ہیں، وہ تو محب کو بھی لے جائیں گے۔ جو ان سے محبت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، جو ان سے محبت نہیں کرے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے 25 حج کیے تھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے 25 حج کیے تھے۔ تو فرمایا جب حج کیا ہے اللہ نے واپس آ کر پہلے سے زیادہ خوشحال کر دیا، پہلے سے زیادہ خوشحالی دے دی، سکون دے دیا۔ آج آپ کہتے ہیں جی یہ کیا بار بار حج پہ چلے جاتے ہیں،
کسی غریب کو دے دیں پیسے، تو آپ نے حسن سے کیوں نہیں کہا؟ آپ نے حسین سے کیوں نہیں کہا؟ ایک بار ذرا منہ سے کہہ کے دکھائیں، آپ کا ایمان ہی چلا جائے گا۔ جائے گا نہیں جائے گا؟ نکتہ چینی اعتراض مولا حسن پہ کوئی کر سکتا ہے، حسین پہ کر سکتا ہے، تو آپ آج کہتے ہیں، ہمیں منطق بیان کرتے ہیں کہ جی کسی غریب کو پیسے دے دیں۔ بار بار عمرہ کیوں کرتے ہیں، حج کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے صحابہ کو دیکھا ہے، ہم نے اہل البیت کو دیکھا ہے، ہم نے محدثین کو دیکھا ہے کہ اللہ ان کو بار بار بلاتا تھا۔ کیا وہ جاتے تھے؟ نہیں، وہ نہیں جاتے تھے، اللہ بلاتا تھا۔ ابھی جمعے میں آپ اتنے آ رہے ہیں، بڑی تعداد آ رہی ہے نا، کس نے آپ کو بلایا؟ سارے بلائے۔ کس نے بلایا؟ جمعے میں اللہ نے بلا لیا، عصر میں اللہ نہیں بلا رہا کئیوں کو، مغرب میں کئیوں کو۔ یہ سوچنا چاہیے نا، آپ کو جس اللہ نے جمعے میں بلایا وہ کل ہفتے کی زور میں کیوں نہیں بلا رہا کہ آپ سے زیادہ خوش نہیں ہے؟ آپ اسے خوش کریں تاکہ آپ کو ہر نماز میں اللہ بلائے۔ آپ سوچئے گا جو نماز نہیں پڑھتا، ابھی کس نے بلایا؟ عصر میں کون نہیں بلائے گا؟ چھانٹی ہوگی نا، مغرب میں چھانٹی ہو جائے گی، عشاء میں چھانٹی ہو جائے گی، فجر میں چھانٹی ہو جائے گی۔ بلاتا کون ہے؟ یہاں گھر میں بھی وہ بلاتا ہے، اس گھر میں بھی اپنی مرضی سے کوئی نہیں جا سکتا۔ کوئی آپ کے رستے میں ملتا ہے، تھوڑی سی آپ سے بات کرتا ہے، گاڑی میں آپ کے ساتھ، جہاز میں آپ کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے اس نے بات کی، تو آپ اس کے تھوڑے سے مانوس ہو جاتے ہیں، پھر آپ موبائل نمبر لے لیتے ہیں، پھر آپ کال پہ اس سے بات کرتے ہیں، پھر اور مانوس ہوتے ہیں۔ وہ کبھی آپ کو کہتا ہے جی میرے حالات ٹھیک نہیں ہیں، کہتے ہیں میں دوں گا، آپ مجھے بتائیں۔ آپ اتنے اس کے قریب ہو جاتے ہیں، محب بن جاتے ہیں، دوست بن جاتے ہیں کہ آپ اس پہ ایزی لوڈ کرا دیتے ہیں، آپ اس کو ایزی پیسہ بھیج دیتے ہیں۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا ایسے؟ پھر آپ کا اور اس کا رشتہ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ آپ اس سے کہتے ہیں بھائی آپ بتاؤ کبھی ہم ملاقات کریں، آپ ہمارے گھر تو آئیں نا۔ پھر آپ اس کو کھانا بھی کھلاتے ہیں، اپنے گھر کے اندر بٹھاتے ہیں اور اسے اپنے گھر میں بلاتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، آپ ان سے بات تو کرتے ہیں، آپ ان سے ملاقات تو کرتے ہیں، لیکن اپنے گھر نہیں بلاتے۔ گھر بلاتے ہیں تو چائے پہ ٹرخا دیتے ہیں، اور کسی کو آپ کھانے کے لیے بٹھا لیتے ہیں، نہیں کھانا کھا کے جانا ہے، کھانا کھا کے پھر گپیں لگاتے ہیں۔ اللہ کا یہی نظام ہے۔ اللہ کا تعارف تو ہو گیا ہر مسلمان کا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تعارف ہو گیا۔ اب اگلا سٹیپ ہے باتیں کرنے کا۔ اللہ نے کہا میرا نمبر نوٹ کر لو، 2 4 4 3 4 3، یہ میرا نمبر ہے۔ اللہ کا نمبر یاد ہو گیا آپ کو؟ اللہ نے کہا جب بات کرنی ہو تو اس نمبر پہ آ جایا کرو، فجر کی 2 پڑھا کرو، مجھ سے باتیں ہوں گی۔ فرض ظہر کے 4 پڑھو، عصر کے 4 پڑھو، مغرب کے 3 پڑھو، عشاء کے 4 پڑھو، 3 وتر پڑھو۔ یہ فرض ہے، واجب ہے، جو یہ اللہ سے ڈائریکٹ باتیں ہیں۔ باتیں ہو رہی ہیں نا آپ میں سے کسی کی، اللہ پسند کر، فون ہی نہیں اٹھاتا کسی کا، اللہ اس کو باتوں کی توفیق ہی نہیں دیتا۔ نماز کے لیے نہیں آتے، آپ نہیں آ رہے، اللہ نہیں آپ کو بلا رہا۔ آپ کی کیا حیثیت ہے کہ آپ مسجد میں، میرا دل نہیں کرتا مسجد جانے کو۔ بوڑھے بوڑھے لوگ بتاتے ہیں او جی بس مسجد جا کے دل پریشان ہو جاتا ہے۔ ابھی کئیوں کا پریشان ہوتا ہے نا مسجد میں بیٹھ کے، کیوں؟ اللہ بٹھانا پسند نہیں کر رہا۔ اب اللہ تعالیٰ نمازی سے باتیں کر رہے ہیں۔ شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ فرماتے تھے جب میرا دل کرتا ہے میں اللہ سے باتیں کروں، میں نماز پڑھتا ہوں۔
جب میرا دل کرتا ہے اللہ مجھ سے باتیں کرے، میں قرآن پڑھتا ہوں۔ اب اللہ نے اپنا نمبر دے دیا نا، اور موبائل تو ابھی ایجاد ہوئے، اللہ نے تو 1400 سال پہلے ہمیں بتا دیا مجھ سے باتیں کرنی ہے، آ جاؤ اللہ اکبر کرو۔ صحابہ باتیں کرتے تھے اللہ سے، صحابہ کہتے ہیں نماز آئی تو ہم اتنے خوش ہو گئے کہ اللہ سے لینے کا ذریعہ مل گیا۔ ابھی آپ کو وزیر اعظم صاحب کا نمبر مل جائے، وزیر اعلیٰ صاحب کا، ڈی سی صاحب کا، ایم این اے صاحب کا، ایم پی اے صاحب کا، جنرل صاحب کا، تو آپ کتنے خوش ہوں گے۔ جنرل صاحب مجھ سے بات کی، جنرل صاحب نے مجھ سے، جو خود جنرل صاحب اللہ کے آگے جھکتے ہیں، جو وزیر اعلیٰ صاحب اللہ کے آگے جھکتے ہیں، تو وہ خالق آپ سے کہہ رہے ہیں باتیں کرو مجھ سے، مانگو جو مانگنا ہے۔ اور پھر اگلا سٹیپ ہوتا ہے، بندہ خرچ کرتا ہے، پریشان حال دوست کو دیکھتا ہے تو دل میں پیار ہوتا ہے تو خرچ کرتا ہے نا۔ اللہ نے بھی کہا میرے بندوں پہ زکوٰۃ کی شکل میں خرچ کرو، سمجھو مجھ پہ خرچ کیا ہے۔ حدیث قدسی، اللہ کہے گا بندے میں پیاسا تھا تو نے پانی نہیں پلایا، یا اللہ آپ پیاسے؟ ہاں میرا بندہ پیاسا تھا، میرا بندہ بھوکا تھا، تو اسے کھلاتا گویا کہ مجھے کھلایا۔ پھر دل کرتا ہے کہ جس کے لیے اتنی قربانی دے رہا ہوں، روزے کی شکل میں قربانی ہے نا، بندہ قربانی دیتا ہے۔ وہ آزماتے ہیں دوستوں کو، دوستوں کو بھی آزماتے ہیں اپنی پریشانی بتا کر، اور سچا وہی ہوتا ہے جو مشکل میں ساتھ چلنے والا ہو۔ اب اللہ بھی آزماتا ہے روزے کی شکل میں، میرا کتنا پکا ہے، میرا دوست بنا ہے، ولی بنا ہے، تو میرا ہے بھی یا خالی ویسے ہی ہے؟ ولی تو روزے رکھ کے بندہ بنتا ہے، روزے کے بغیر۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آؤ میرے گھر تو آ جاؤ، اتنی دوستی مضبوط ہے۔ کسی کو تو نماز کے لیے نہیں بلاتا، کسی کو ایک نماز کے لیے نہیں بلاتا، کسی کو ہفتے میں ایک جمعے کے لیے بلاتا ہے، اور کسی کو اپنے بیت اللہ میں بلا لیتا ہے۔ آ جاؤ میرے گھر میں، آ جاؤ میرے گھر میں، بیٹھو، کھاؤ پیو، میرے ساتھ رہو کچھ دن، میرے مہمان بن جاؤ۔ اللہ کا مہمان بن کے یہ بیت اللہ میں جاتا ہے، اللہ اس کی زبان پہ دیوانوں کی طرح ایک کلمہ جاری کرا دیتے ہیں کہ اعلان کر دو میں اے اللہ تیرے علاوہ کسی کے آگے سر نہیں جھکاتا، تیرے علاوہ کسی کو حاجت روا نہیں کہتا، تیرے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، میرا دوست بس تو ہے، اور میں تیرا ہوں، نہ تیرے علاوہ کسی کے آگے جھکتا ہوں، نہ کسی کو حاجت روا کہتا ہوں، نہ کسی کو مشکل کشا کہتا ہوں، نہ کسی کو سمجھتا ہوں کہ کوئی معبود ہے۔ اب یہ دیوانوں کی طرح کہنا ہے لبیک اللہم لبیک، اتنی بار کہنا ہے کہ اللہ کو یقین آ جائے اور ہمارے دل میں اتر جائے، اللہ کو پتہ چل جائے میرا بندہ واقعی میرا ہے، میرا ہی ہے۔ اب اللہ نے بلا لیا، جیسے آپ دوست کو گھر بلاتے ہیں، اب آپ کہتے ہیں کچھ دن ٹھہر جاؤ، میں آپ کو سیر کراؤں گا، پھر اللہ بھی آپ کو لے جاتا ہے، بیت اللہ میں ٹھہرایا، پھر صفا مروہ پہ لے گیا، پھر مینا میں لے گیا، پھر عرفات میں لے گیا، پھر مزدلفہ میں لے آیا، پھر آپ کو کہا کہ آؤ جو تیرے میرے درمیان دراڑ ڈال رہا ہے نا، اس دشمن کو مارو کنکر، جو تیرے میرے درمیان آ کر ہماری دوستی خراب کر رہا ہے، ہمارا تعلق خراب کر رہا ہے، تو ہے ہی میرے لیے اور میں تیرا ہوں۔ ان الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، فرمایا میرے بندے یہ کائنات ساری میں نے تیرے لیے بنائی ہے، اور تجھ اکیلے کو میں نے اپنے لیے بنایا ہے، سب کچھ تیرا ہے۔ خاوند ایک جملہ بیوی سے کہتا ہے قبول ہے، بیوی کہتی ہے قبول ہے، خاوند کہتا ہے بس اب میرا سب کچھ تیرا ہے، بس تو میری ہے، تو اس میں بے وفائی نہ کرنا۔ اور خاوند کا پیسہ، گاڑی، بینک بیلنس، یہاں تک کہ اس کا جائیداد بیوی کی ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ یورپ والوں نے تو قانون بنا دیا کہ اگر بیوی طلاق دے گا خاوند تو آدھی جائیداد چلی جائے گی آٹومیٹک بیوی کو۔
یہ قانون دنیا کا بتا رہا ہے ہمیں سمجھانے کے لیے. 3 بول ہیں، قبول ہے، قبول ہے. ادھر آپ ایک بار کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ سے عقد. وہاں بھی گرہ کو کہتے ہیں عقد، نکاح، گرہ لگ گئی میاں بیوی کی. اور ہندوازم میں تو گرہ باندھتے ہیں، وہ چکر لگاتے ہیں 7 پھیرے. تو سوچئے، ہمارے ہندو بھی سوچیں، ہمارے مسلمان بھی سوچیں کہ یہ گرہ آپ نے باندھی تو اس کی کتنی مضبوطی ہے کہ سب کچھ بیوی کو مل گیا، لیکن خاوند کہتا ہے میرے سے بے وفائی نہ کرنا. ادھر اللہ بھی کہتا ہے عقد ہو گیا. عقیدہ توحید مضبوط ہونا چاہیے، ورنہ اللہ کو ہماری کسی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ کہتا ہے میرے بندو، میں نے جو کچھ بنایا ہے کائنات میں تمہارے لیے ہے، لیکن تو اکیلا بس میرے لیے ہے. تو نے میرے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرنا، کسی قبر پہ نہیں جھکنا، کسی درخت پہ سامنے نہیں جھکنا، کسی مورتی کے سامنے نہیں جھکنا. تو نے سجدہ کرنا ہے، حاجت روا سمجھنا ہے، مشکل کشا سمجھنا ہے تو کس کو؟ بس ادھر بے وفائی نہ کرنا. بندہ بے وفائی کر دیتا ہے، عورت بے وفائی کرتی ہے، اس میں یا خامد تو طلاق ہوتی ہے نہیں ہوتی، ہمیشہ کے لیے جدائی، منہ نہیں دیکھتے. ایسا ہے یا نہیں؟ اللہ بھی یہی کرتا ہے. اللہ نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. میں جس کو چاہے بخش دوں، ساری کائنات کو بخش سکتا ہوں، ہر گناہ گار کو، لیکن میرا اٹل فیصلہ ہے جو میرے ساتھ بے وفائی کرتا ہے، میرے علاوہ کسی کو سجدہ کرتا ہے، کسی کو حاجت روا کہتا ہے، مشکل کشا کہتا ہے، میں رب اعلان کر رہا ہوں قرآن کے اندر کہ میں کبھی اسے بخشوں گا نہیں، میں کبھی اس کا منہ نہیں دیکھوں گا، کبھی جنت میں دیدار اپنا نہیں کراؤں گا، میں اپنے نبی کے پڑوس میں اسے لے کے نہیں جاؤں گا. ایسا یہاں بیت اللہ میں بلا لیا، یا اللہ مہمان بنا لیا. اللہ کہتا ہے سیر کرو، منا جاؤ، عرفات جاؤ، اور جو مانگو گے میں دوں گا. ادھر حج کرو گے، جیسے ہی شیطان کو کنکریاں مار کے فارغ ہوگے، طواف زیارہ کرو گے، طواف زیارت کر کے تم ایسے ہو جاؤ گے جیسے ماں کی پیٹ سے آج پیدا ہوئے ہو. سارے گناہوں کو پاک کر دوں گا، تم سارے گناہ ختم. اس لیے قرآن نے کہا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ. وَلِلَّهِ یہ جملہ سمجھیں، ہمارے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، حج کرنے والوں کو، حاجیوں کو، چونکہ تمغہ لگانا ہوتا ہے نا، میں نے حج کیا، حاجی صاحب. پھر یہاں جو لفظ ہے آیت کو ذرا سمجھیے گا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اس میں پہلے کا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اور اللہ کے لیے لوگوں پر حج فرض ہے. جو استطاعت رکھتے ہوں اس کے گھر میں پہنچنے کی، اور استطاعت نہ ہو تو پھر حج فرض نہیں ہے. اور ومن کفرا اگلا جملہ، لیکن یا وللہ جو بولا نا تو ایک چیز بتا دی کہ حج کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ کے لیے. یہ جملہ اللہ نے 2 بار آگے بھی بولا ہے، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. حج اور عمرہ کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے، لوگوں کے لیے نہیں، خاندان برادری کے لیے نہیں. وہ بندہ آیا جی حج سے واپس، 1 سال کے پیسے دینے تھے دکاندار کو، اور آج کہتا جی میری ڈائری نکالو، میرا جو قرضہ ہے وہ نکالو. اس نے کھول لیا، پیسے دیں گے. اس نے کہا کیا لکھا ہے؟ اس نے اپنا نام بتایا، زرق اس کا نام ہے، تو مثال کے طور پہ تو اس نے کہا جی یہاں لکھ دو حاجی زرق، کہ میں حج کر کے آیا ہوں، باقی پیسے ہوں گے تو دوں گا. لیکن حاجی لکھوانے کا شوق ہے. نمازی کیوں نہیں لکھتا نمازی؟ آپ لکھا کریں نا نام کے ساتھ نمازی. روزے دار، روزے رکھے نا آپ نے تو صومی لکھا کریں. زکوٰۃ دیتے ہیں نا
تو ساتھ زکاتی لکھا کریں. ہر بندہ اپنے نام ساتھ لکھے زکاتی، سومی، نمازی. کیوں نہیں لکھتے؟ حاجی کیوں لکھتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ پہلے کہہ رہا ہے کہ یہاں حاجی کیا کرتے ہیں پہلے سے، جی اور جی حج پہ جانا ہے تو دعوتیں کر لو جس نے کرنی ہے. پھر ایک بلاتا ہے جی دعوت ہو رہی ہے، جی حاجی صاحب حج پہ جا رہے ہیں، دوسرے گھر میں دعوت ہو رہی ہے، خاندان میں دعوتیں ہو رہی ہیں، دوستوں میں دعوتیں ہو رہی ہیں، محلے میں دعوتیں ہو رہی ہیں، چرچا ہو رہا ہے جی حج پہ جا رہے ہیں. اچھا پھر وہ ان کو دے رہے ہیں جی یہ کپڑے آپ کے لیے، حاجی صاحب ابھی جا رہے ہیں تو کپڑے دے رہے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کبوتروں کو آپ نے دانا بھی ڈال دینا ہے. اچھا وہ وصولیاں ہو رہی ہیں، یہاں تک کہ ناراضگی کا اظہار ہو رہا ہے، میں حج پہ جا رہا ہوں، کسی نے دعوت ہی نہیں کی، فلاں نے دعوت نہیں کی ابھی تک. پھر اس کے بعد حج پہ جا کر واپسی پہ پھولوں کے ہار، سارا استقبال، سارے لوگ جمع، پتیاں پھینکی جا رہی ہیں. اور پھر اسی طرح جو ہے پہلے سے یہ ڈرامے ہیں سارے. السلام علیکم، میں حج پہ جا رہا ہوں، میں نے کہا آپ سے کوئی معافی تلافی کر لوں. اور بھائی دنیا سے تو نہیں جا رہے، ہر نماز پہ آتے ہوئے معافی تلافی بھی کیا کرو. یہ تو 24 گھنٹے کی چیزیں ہیں، زندگی کا تو ایک لمحے کا نہیں پتا. تو آپ معافی تلافی کے ذریعے بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں حج پہ جا رہا ہوں، میرا نام نکل آیا. اتنی مشہوری کر دیتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ فرمائے گا بندے تیرا حج ہی قبول نہیں، جا ان سے حصہ لے لے جن کے سامنے مشہوری کی تو نے. یا فرمایا وَلِلَّهِ، اللہ کے لیے کرنا ہے حج، لوگوں کے لیے نہیں، خاندان کے لیے نہیں، برادری کے لیے نہیں، دکھلاوے کے لیے نہیں. حج ضائع، جہاد ضائع، عبادت ضائع. ذرا دکھلاوا آ گیا ساری عبادت ضائع ہو جاتی ہے. تو آپ خاموشی سے نکل جائیں حج پہ، بس چلے گئے حج پہ، ان کے لیے دعائیں کریں آپ جا کے، اور اللہ ان کی آپ کی دعائیں قبول کرے گا. آپ نے حج پہ جانا ہے، حج کرنا ہے تو دکھلاوا والی چیزیں چھوڑ دیں. آج یہ رسم بن گئی ہے عمرے پہ جانے کی، جی عمرے پہ جا رہے ہیں، بس جی عمرے پہ جا رہے ہیں. اچھا میں حیرت کی بات بتاؤں، بس بہت حج اللہ نے کرائے، 14-15 حج کرا دیے، عمرے سینکڑوں کرا دیے. مجھے ایک بار بھی کوئی ملنے نہیں آیا. ایک تو آئے گا تو ٹوکن لے کے بیٹھے گا، ویسے ہی تھک جاتا ہے. وہ دوسرا پتہ ہی نہیں چلتا کہ جاتا کب ہوں آتا کب ہوں. کبھی تشہیر نہیں کی اور عادت نہیں ڈالی. اس کی وجہ کیا ہے؟ حج پہ اچھا ایک حج کیا اللہ نے بار بار قبول کر لیا اور غنی بھی کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. آپ حج کر کے دیکھیں، آپ غنی ہو جائیں گے. میں نے کئی بندوں کو بتایا، مجھے کہنے لگے شروع سے جی یہ کیسے ہوتا ہے. میں نے کہا تم کر کے دیکھو، اللہ کا فضل ہے. بڑے بڑے جو مڈل کلاس لوگ تھے وہ آج یہاں پہنچ گئے ہیں، اپ ہو گئے ہیں. حج سے، عمرے سے، عمرہ کریں آپ کا پیسہ بڑھ جائے گا. مالدار آدمی نہیں کرے گا نا، وہ تنگ دست ہی رہے گا قرضوں میں. اور میں آپ کو بڑے دعوے سے بتاؤں، بڑے بڑے مالدار لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ حج نہیں کرتے تو پھر ان کا پیسہ کوئی نہ کوئی بندہ لے کے بھاگ جاتا ہے، کہیں انویسٹ ہو کے تباہ ہو جاتا ہے. ان سے آپ پوچھیں جتنے یہ لوگ ہیں نا جن کا پیسہ لے کے کوئی بھاگ گیا، اس میں 80% وہ ہوں گے جو حج پیسہ ہو کے نہیں کرتے. اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. جو استطاعت رکھتا ہے، استطاعت کیا ہے؟ 3 چیزیں. اتنا پیسہ ہو کہ یہ مکہ تک جائے اور واپس آ جائے، وہاں رہ کر بھی خرچہ کر سکے، کھا پی سکے. یہ نہیں کہ وہ جی وہاں لنگر لگتا ہے وہ کھا لوں گا، یہ نیت نہیں. وہاں مانگ لوں گا، وہاں کسی سے لے لوں گا، یہ چیزیں نہیں. جائے وہاں بھی اپنا کھائے، وہاں خرچہ بھی اپنا کرے، پہلی شرط. دوسرا بیوی بچوں کے پاس اتنا چھوڑ کے جائے کہ واپس آنے تک وہ محتاج نہ ہوں، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں. اور انسان جو ہے، یہ تیسری چیز یہ کہ وہ انسان جو ہے وہاں جا کر محتاجی میں نہ ہو، اپنی صحت میں جا کے حج کرے. لوگ ایسے ہمارے ایکسپائر ہو جاتے ہیں جو بالکل یوں چل بھی نہیں سکتے،
بیٹے یہاں سے ان کا ٹکٹ کرا دیتے ہیں، ابا جی حج پہ چلے جائیں۔ میں نے وہاں بابوں کو دیکھا ہے، ایسے ایسے بیچارے نہ صفا جا مروہ، نہ مینا عرفات، نہ مزدلفہ جا سکتے ہیں، کمرے میں لیٹے رہتے ہیں، کمرے میں لیٹے ہوئے نعرے لگاتے رہتے ہیں، لبیک لبیک۔ اور بابا جی آپ کی جگہ بیٹا آ جاتا تو اچھا تھا، اور وہاں تو صحت مند پریشان ہو جاتے ہیں، اتنی مشقت ہے حج۔ اور یہ بڑا حیرت کی بات ہے، ہمارے جو پیر ہیں نا جتنے گدیوں والے، آپ نے نوٹ کیا ہوگا یہ عمرے کے گروپ لے کے جاتے ہیں حج کے، خود بھی حج پہ نہیں جاتے اکثر، کیونکہ حج میں رگڑا لگتا ہے، بندہ فقیر بن جاتا ہے، پسینہ، گرمی، روڈ پہ بیٹھے ہیں ایسے۔ میں اپنے آپ کو کئی بار دیکھا ہے، یہ چل چل کے پھر پانی لیا، ادھر پی رہے ہیں، روڈ پہ گوٹ مار کے بیٹھ جاتے ہیں، کپڑے گندے ہو رہے ہیں، ہونے دو۔ بندے کی اللہ تعالیٰ بندے کی اکڑ ختم کرتے ہیں حج میں۔ دو قسم کے لوگ ہیں، ایک تو حج جو صحیح کر لیتا ہے نا اس کی اکڑ ختم ہو جاتی ہے، غرور تکبر نہیں رہتا اس میں، نہیں جی میں تو 5 سٹار، میں تو VIP، یہ چیزیں نہیں رہتی حاجی کی جو حج کرتا ہے صحیح۔ چونکہ بڑے بڑے مالدار جتنے بھی ہو نا، مالدار جتنا چاہے بڑا کیوں نہ ہو، حج میں رگڑا لازمی لگتا ہے۔ عمرے میں تو پروٹوکول ہے، بس یہ 7 چکر لگائے صفا مروہ کے، بس جا کے احرام اتارا اور کاٹن کا سوٹ پہنا اور مکے میں پھرتا رہا، وہ تو آسان کام ہے نا۔ خادم دبا رہے ہیں حضرت جی کو، ہر طرف پروٹوکول ہے۔ حج میں حضرت جی کو رگڑا لگ رہا ہوتا ہے، خادموں کو بھی رگڑا لگ رہا ہوتا ہے، حج میں نہیں جاتے پھر یہ۔ حج میں جائیں، اب جو بار بار جا رہا ہے مالدار ہے، حج میں اچھی بات ہے، کچھ نہ کوئی رگڑا تو لگ ہی جائے گا اس کو، کیونکہ شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے ہیلی کاپٹر میں تو نہیں جائے گا نا، پیدل ہی چلے گا نا، تو وہ رستہ چڑھائیاں ایسی ہیں کہ وہاں رش میں دھکے ایسے لگتے ہیں، بندے کی VIP ساری ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ نے رکھا حج اس لیے ہے کہ جو بھی ہے فقیر بن کے میرے سامنے آ جائے، اور بندہ اس وقت کہتا ہے، واقعی پریکٹیکلی بتاتا ہے، یا اللہ میں تو کچھ بھی نہیں، میری کیا حیثیت ہے۔ حج اس چیز کا نام ہے۔ فرمایا استطاعت نہیں ہے تو لوگوں کی منتیں نہ کرو جی مجھے حج پہ بھیج دیں، جو اللہ نے فرض نہیں کیا۔ آپ چندے کیوں اکٹھے کر رہے ہیں حج کے لیے؟ یہاں ایسے لوگ دیکھے ہیں جو پیسے نذرانے جمع کر رہے ہیں جی، وہ لوگوں سے مانگتے ہیں، اور جی ہمیں حج پہ جانا ہے، ہماری کوئی مدد کر دیں۔ جب اللہ نے کہا ہے کہ نہ آؤ جب استطاعت نہیں ہے، تو پھر تمہیں کس لیے زیادہ جلدی ہے؟ اس اللہ سے مانگو، یا اللہ استطاعت دے دے تو میں آ جاؤں گا۔ نہیں، اگر تم گئے اور روتے رہے، دعائیں کرتے رہے، استطاعت نہیں ہوئی، قیامت کے دن حاجیوں میں اٹھائے جائیں گے، اللہ اعزاز دے دے گا۔ آگے جملہ بڑا سخت اللہ نے بولا، وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ حالانکہ حج نہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ یہ کہتے نا، پہلے کہا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو استطاعت رکھتا ہے میرے گھر آ جائے، اور جو نہیں آتا اللہ اس سے بے نیاز ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا، اللہ نے کہا وَمَن كَفَرَ، جو کافر ہو گیا، جس نے کفر کر دیا، یعنی حج نہ کرنا کفر ہے استطاعت ہو کر۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مالدار ہو، استطاعت رکھتا ہو، لیکن وہ حج نہیں کرتا، مجھے نہیں پتا وہ یہودیوں کے مرے گا یا عیسائیوں کے مرے گا۔ اب دیکھیے نا، آپ کسی کو دعوت دیں، میرے گھر آج تشریف لائیں، وہ آپ کے گھر نہ آئے تو آپ برا محسوس کرتے ہیں نہیں کرتے؟ آپ توہین محسوس کرتے ہیں نا۔ میں نے اپنے یہاں رول رکھا ہوا ہے، میں مسجد شیبی میں علماء کو دعوت دیتا ہوں، چاہے وہ جتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو، کوئی بھی نامور کیوں نہ ہو، نعت خوان، عالم، جب وہ ایک بار نہیں آتے دعوت قبول کر کے تو میں انہیں کبھی نہیں بلاتا۔ بڑے بڑے علماء کو میں نے کبھی نہیں بلایا۔ میں نے کہا نہیں، آپ نے یا اطلاع کریں، بتائیں جی ہم یہ عذر ہے، یہ رول، ہم مخلوق ہو کر یہ رول رکھ رہے ہیں، اور ہمارا رول ہے شیبی مسجد میں، پکا رول ہے یہ، کیونکہ یہاں اکثر جو ہمارے نمازی ہیں وہ مہمانوں کو سننے کے لیے نہیں آتے، وہ مجھے کہتے ہیں جی آپ کو ہم سننے آ رہے ہیں۔ ابھی جمعے والے بھی زیادہ تر اسی لیے آتے،
لیکن میں پھر بھی جو ایک بار ہمیں ٹائم دے کر نہ آئے تو ہم علماء کو نہیں بلاتے، وہ چاہے جتنے بڑے علامہ کیوں نہ ہو، کیونکہ ٹائم کی پابندی نہیں کی، آپ نے اطلاع بھی نہیں دی۔ اللہ بھی کہتا ہے میں نے تجھے بلایا، میں نے تجھے پیسہ والا بنایا۔ پیسہ کس نے دیا؟ جائیداد کس نے دی؟ جب اتنا تو مانتا ہے نا بندہ، تو وہ بلا رہا ہے اللہ، اللہ کہتا ہے میں نے دیا ہے۔ باپ اپنے بچے کو پیسے دیتا ہے، پاکٹ منی اپنے، اور پھر بیٹے سے کہتا ہے بیٹا مجھے ایک آئس کریم کھلا دو، بیٹا کہتا ہے نہیں میں نہیں کھلاتا۔ تو مجھے بتائیں پیسہ کس نے دیا؟ باپ نے۔ اور 1,00,000 روپیہ باپ تمہیں دے رہا ہے، تم 200 روپے کی آئس کریم نہیں کھلا رہے۔ لیکن وہی حال ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا، اللہ کہتا ہے آ جاؤ میرے گھر، آ جاؤ میرے سے ملو، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، تمہیں اپنے گھر کا دیدار کرانا چاہتا ہوں، میں تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہوں۔ آپ وزیر صاحب کے گھر جائیں، اس کے قریب ہوں گے نا، آپ MLA صاحب کے گھر جائیں، وہ آپ کو بلائے تو اس کا مطلب ہے آپ کو بہت ہی خاص ہے۔ یہاں پر ہمارے لوگ ترستے ہیں پارٹیوں والے کہ ہمیں لیڈر ہمارا اپنے گھر بلا لے، لوگ اس کے لیے، میرے پاس کئی جماعتوں کے لوگ آگے وظیفے مانگتے ہیں، جی ہمارے لیڈر ہمارے ہمیں پروٹوکول دیں، اپنے گھر آنے کی دعوت دیں، چائے کی دعوت دیں۔ خلاق کائنات اپنے گھر بلاتا ہے، وہ کتنا خوش قسمت بندہ ہے، اللہ کتنا اسے قریب کر رہا ہے، کتنا قرب دے رہا ہے، اور اس بندے کا تعلق اللہ سے کتنا مضبوط ہے۔ اس سے ڈریں، اس لیے اس سے ڈریں کہ یہ اس کو تمہاری شکایت لگا دے گا، تمہارا کچھ نہیں بچے گا، چونکہ قریب ہو چکا ہے نا اللہ کے۔ لیکن یہ بندہ نخرے کر رہا ہے، جائیداد ہے، پیسہ ہے، بینک میں کتنا پیسہ ہے جی؟ 1 کروڑ 1.5 کروڑ رکھا ہوا ہے، لاکر میں زیور کتنا رکھا ہوا ہے جی؟ 40-50 تولے زیور بھی رکھا ہوا ہے۔ اچھا گھر 20 کروڑ کا DHA میں گھر میں رہ رہا ہے، گاڑی کروڑوں روپے کی، موبائل 5-6 لاکھ روپے کا، گھڑی 4-5 لاکھ روپے کی۔ اچھا کھانے کا مہینے کا خرچہ کہا جی گھر کا نان نفقہ بس 3-4 لاکھ روپے گھر میں خرچہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے حج کیا؟ نہیں ابھی تو بہت حالات خراب ہیں، ابھی تو بیٹیوں کی شادی کرنی ہے، ابھی تھوڑے سے قرضے ہیں مجھ پر۔ اللہ کہتا ہے دیا میں نے، نخرے مجھے دکھا رہا ہے، اب تو خوشحال نہیں ہوگا۔ اب حضور نے بدعا دی، مجھے نہیں پتا یہ یہودی ہو کے مرے گا یا نصرانی ہوگا۔ اور بھائی بیٹیوں کی شادی، بیٹے کی شادی یہ بات کی چیز ہے، پہلے تو صاحب استطاعت ہوا ہے، سب سے پہلے حج کر، تیرے بچوں کے مسئلے بھی وہ حل کر دے گا۔ مالدار ہے، سونا ہے 3-4 تولے رکھا ہوا، گاڑیاں ہیں، گھر ہے، بینک بیلنس ہے، حج نہیں کر رہا تو یہ کبھی خوشحال نہیں ہوگا۔ میرے پاس آتے ہیں مالدار، میں پہلے پوچھتا ہوں آپ نے حج کیا؟ نہیں حضرت بس ارادہ ہے ہمارا۔ پھر ٹھیک کبھی نہیں ہوگے، لوگ لوٹ کے پیسہ لے جائیں گے، دھوکے فراڈ میں پھنس جاؤ گے، یا نقصان ہو جائے گا، فیکٹری میں آگ لگ گئی، دکان میں شارٹ سرکٹ ہو گیا، آگ لگ گئی، یا کسی نے لوٹ لی، چوری کر لی۔ آپ بچانا چاہتے ہو تو حج کرو۔ آپ کا کاروبار تھوڑا ہے، آپ حج کریں، اگلے سال ڈبل نہ ہوا تو مجھ سے لے لیں۔ عبداللہ ابن مبارک کہتے تھے حج کرو مال بڑھ جائے گا۔ حضور نے بھی فرمایا، قرآن نے بھی فرمایا لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، قرآن کہتا ہے اس میں منافع ہیں لوگوں کے لیے، لیکن لوگوں کو حج کی منطق نہیں پتا، اس کا فلسفہ نہیں پتا۔ حج کرنے سے غریب، عمرہ کرنے سے بندہ غریب نہیں ہوتا۔ کوئی حاجی بتائیں جو آ کے رویا ہو کہ بس یہ حالات خراب ہیں، میں نے حج کر کے پھنس گیا ہوں میں عمرے وہ، بلکہ جس نے حج نہیں کیا اسے بیت اللہ یاد نہیں آتا، لیکن جو ایک بار ہو آتا ہے نا، ہر سال حج آتا ہے تو وہ بے چین ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ حج کریں گے نا، حج کا ارادہ ہے، اور ارادہ کریں، اللہ سے مانگیں، انشاءاللہ آپ کو بس اللہ تعالیٰ حج پہ لے جائے گا انشاءاللہ۔